گرامی قدر سامعین، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں آپ کے سامنے قربانی کے چند مسائل پیش کروں۔ تو مسئلہ نمبر 1 سنیے، جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ یعنی قربانی کے 3 ایام ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اس دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا گھر کے اندر اماں ہیں، گھر کے اندر اہلیہ ہیں اور کئی افراد ہیں۔ اگر اہلیہ کے پاس یا ماں کے پاس یا بیٹی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، آدھا تولہ سونا ہے، جس کے پاس کم از کم 1 تولہ سونا ہے، اب 1 تولہ سونا تقریباً 2.5 لاکھ کا بنتا ہے اور چاندی کے حساب سے 52 تولے چاندی ہے، تو اس لحاظ سے اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی کرنے کو ترجیح دی جائے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی قربانی کے 3 ایام ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ اس دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں جن کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر قربانی لازم ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 40، 50، 60، 70 ہزار کا، لاکھ کا بکرا لیں، نہیں۔ اگر آپ میں کم گنجائش ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ رکھ لیں۔ عام طور پر 18، 20 ہزار، 25 ہزار کا حصہ عام طور پر رکھ لیا جاتا ہے، جتنا ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 3، قربانی کا وقت 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں ہے۔ 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد درست نہیں ہے۔ قربانی کا جانور دن کو ذبح کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن افضل بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں کا، پھر 12ویں کی تاریخ۔ مسئلہ نمبر 4، شہر اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لینے سے قبل قربانی کا جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر مسافر مالدار ہو اور کسی جگہ 15 دن قیام کی نیت کرے یا 12ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے یا کسی نادار آدمی کے پاس 12ویں تاریخ کو غروب شمس سے پہلے اتنا مال آ جائے کہ صاحب نصاب ہو جائے تو ان تمام صورتوں میں قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر مسافر مالدار ہو اور دوران سفر قربانی کے لیے رقم بھی ہو اور وہ 15 دن سے کم عرصہ کے لیے رہائش پذیر ہونے کے باوجود بآسانی قربانی کر سکتا ہو تو قربانی کر لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 6، قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتداءً خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی والے دونوں مستقل طور پر تکبیریں پڑھیں، اور اگر دونوں میں ایک نے نہ پڑھی تو قربانی صحیح نہ ہوگی۔ یہ فتاوی شامی میں موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 7، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ لٹائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ اس کے بعد
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دی۔ بار بار کہنا ضروری نہیں ہے، بعض لوگ بار بار ذبح بھی کرتے رہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں، ایک ہی مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے۔ ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ مسئلہ نمبر 9، قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، مالدار ہو یا غیر مالدار۔ ہاں، اگر گھر کا سربراہ جو صاحب نصاب ہے اگر وہ قربانی کر رہا ہے تو اس کی ساری فیملی کو جو اس کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس میں اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسئلہ نمبر 10، درج ذیل جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا۔ بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کے علاوہ باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے۔ عقیقے کے حصے بھی 7 شامل کیے جا سکتے ہیں۔ 7 سے زیادہ حصے دار نہیں ہو سکتے، 7 سے کم حصے دار ہو سکتے ہیں۔ صرف گوشت کی نیت نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ گوشت کھانے کی نیت کسی کی بھی نہ ہو، اللہ کے نام پر سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی نیت ہو۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد شریک ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے اور ایک کا 1 حصہ ہو جائے۔ یعنی اگر 2 حصے لینا چاہے، ایک آدمی 2 حصے لے سکتا ہے، ایک آدمی 3 حصے لے سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، 4 حصے لے سکتا ہے۔ یعنی 7 سے کم تو شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں تب بھی درست ہے۔ یعنی 4 آدمی ہیں، پورا جانور ہے، 4 آدمی بڑا جانور ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف نصف بھی کر سکتے ہیں، یعنی آدھا آدھا بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ جب تقسیم کرنا ہے تو خوب عدل کے ساتھ باقاعدہ تول کر جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ اور یہ پائے جو ایک طرف 4 ہیں ظاہر ہیں اور 7 حصے دار ہیں، تو دوسروں کو اس کے برابر گوشت دینا ہوگا جن کی طرف پائے نہیں گئے۔ اسی طرح سری ہے، اسی طرح پائے ہیں، سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور کھال اگر کسی غریب کو دینی ہے یا مدرسے کو دینی ہے یا کسی بھی ٹرسٹ کو دینی ہے تو سب کا اس پر متفق ہونا ضروری ہے، سب اتفاق کریں کہ ہاں اس کو دے دیں۔ مسئلہ نمبر 11، اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو اس کو شریک کر لوں گا، تو کسی اور کو قربانی یا عقیقے کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کے لیے خریدا، اسی نیت سے خریدا، تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ جس نیت سے خریدا ہے اسی نیت سے عمل کرنا چاہیے۔ ایک جانور قربانی کے لیے خریدا، اگر اس کے بدلے دوسرا حیوان دینا چاہے تو جائز ہے، مگر یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ دوسرا جانور یا حیوان کم از کم اسی قیمت کا ہو۔ اگر اس سے کم قیمت کا ہو تو زائد رقم اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ صدقہ کر دینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر زبانی طور پر جانور کو متعین نہ کیا ہو بلکہ یہ ارادہ کیا ہو کہ اگر کسی اچھی قیمت میں فروخت ہو رہا ہو تو فروخت کر دیں گے، اس صورت میں اصل قیمت سے زائد رقم اپنے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بس نیت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کی آپ نے نیت کی ہے ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، قربانی کا جانور گم ہو گیا، اس کے بعد دوسرا خریدا، اگر قربانی کرنے والا امیر ہے تو ان دونوں جانوروں میں سے جس کو چاہے گا ذبح کرے گا، جبکہ غریب پر ان دونوں جانوروں کی قربانی واجب ہوگی۔ یہ مسئلہ ذرا عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو، لیکن آپ علاقے کے مفتی صاحب سے جا کر کلیئر کر سکتے ہیں۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے
گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا، اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں دمبا اور بھیڑ اگر 6 ماہ کے 7 ماہ کے اتنے موٹے تازے ہوں کہ وہ سال بھر کے جانوروں میں کھڑے ہوئے ان کے برابر لگیں تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانیاں بلا شبہ درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 15، قربانی کا جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 16، اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ 4تھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 17، قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ اگر جانور اس قدر کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں پر گودا بالکل ہی نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ موٹا تازہ جانور محض کھلا کے یا نمود کے لیے، نمائش کے لیے خریدتے ہیں، ایسے لوگ ثواب سے محروم رہیں گے۔ ان پر لازم ہے کہ موٹا تازہ جانور تلاش کرتے ہوئے محض ثواب کی نیت رکھیں۔ مسئلہ نمبر 18، اگر کسی جانور کے تمام دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر اکثر دانت باقی ہوں یعنی گرے ہیں لیکن زیادہ باقی ہیں، کچھ گر گئے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو قربانی ہو سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے۔ ہاں آپ کو کوئی بیپاری ہے جس کا آپ کو یقین ہے کہ یہ نمازی ہے، سچ بولتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19، جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہیں اس طور پر کہ دماغ اس سے متاثر ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوئے ہیں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 21، خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ خارش کی وجہ سے بالکل کمزور اور لاغر نہ ہو گیا ہو۔ جائز ہے لیکن اگر آپ کا دل نہیں مان رہا تو پھر نہ کریں۔ مسئلہ نمبر 22، اگر قربانی کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے جس کے ہوتے ہوئے قربانی درست نہ ہو تو مالدار شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرا جانور اس کے بدلے میں خرید کر قربانی کرے۔ یہ مالدار کے لیے ضروری ہے۔ غریب ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گراتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو جائے، مثلا ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا سینگ وغیرہ ٹوٹ گیا ہو تو اس سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا، قربانی ہو جائے گی، البتہ جانور کو گراتے وقت ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء اور مساکین کو دے، لیکن اگر سارے کا سارا اپنے لیے رکھے تب بھی جائز ہے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 24، قربانی کی کھال کسی خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر دے، اس کی قیمت فقراء کو دے دے، البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ کے دین کی، قرآن حدیث کی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور عام طور پر مدارس کے اندر غرباء کے بچے ہوتے ہیں، کیونکہ علم دین کا احیاء، اس کا پھیلانا، اس کی ترویج کرنا یہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 25، قربانی کی کھال کو اپنے مصرف میں بھی لایا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ اس میں جو ہے وہ
عین باقی رہے، مثلا مصلی بنائے یا رسی یا چھلنی بنائے، درست ہے۔ مسئلہ نمبر 26، قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام یا مؤذن یا مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کو دی جا سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 26، مسئلہ نمبر 27، قربانی کی مسئلہ نمبر 27، قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا چھن گئی تو اسے چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی میں فرق نہیں پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 28، اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور قربانی نہیں کی تو اب ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے۔ اگر جانور خریدا تھا مگر قربانی نہیں کی تو بعینہ ہی وہی جانور خیرات کر دے۔ مسئلہ نمبر 29، ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے جو قربانی آپ نے کی ہے اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 30، اگر کسی شخص کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اس کے حکم اور اجازت کے بغیر قربانی میں شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر حصے داروں میں کوئی ایک صرف گوشت کی نیت سے شریک ہوا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 31، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، البتہ کسی کو اجرت میں نہیں دیا جا سکتا۔ دوبارہ سن لیں۔ مسئلہ نمبر 32، گابن جانور کی قربانی صحیح ہے، اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے اور گوشت آپس میں تقسیم کرنے کی بجائے صدقہ کر دے۔ لیکن یہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ آپ نے جب جانور خریدا ہے تو اسی وقت تسلی کر لیتے، یا بعد میں اگر پتہ چلا تھا تو پھر جو ہے وہ اپنے اس جانور کے بدلے میں جانور بدل لیتے، نا جی، مقامی اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لیتے جا کر۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوہنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا دودھ دوہنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے صدقہ کرے، یعنی اس دودھ کو صدقہ کرے۔ اگر بیچ دیا تو اس کی رقم صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے گرامی قدر قربانی کے متعلق۔ ابھی چند مسائل اور بھی ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ مسئلہ نمبر 33، جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ البتہ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں میں 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہے تو ان بالوں کی صفائی کرنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 34، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 35، جانور ذبح کرنے کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 36، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارا کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے تو ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 37، خصی جانور کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی نسبت گوشت زیادہ ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 38، ذبح کرتے وقت تکبیر کے علاوہ کچھ اور کہنا نہیں چاہیے، تکبیر ہی پڑھنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 39، اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو گیا، اگر کسی نے قربانی کی نیت مانی، اگر کسی نے قربانی کی نظر یا منت مانی، وہ کام ہو گیا تو قربانی واجب ہے، اس کے لیے گوشت سے خود نہیں کھا سکتا، سارا فقراء اور مساکین کو کھلا دے۔ مسئلہ نمبر 40، اگر کسی شخص کی ساری یا اکثر آمدنی حرام ہے تو اس کو اپنے ساتھ قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے، اگر شریک کیا تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا شخص جس کی ساری کمائی حرام ہو اس پر قربانی لازم نہیں، کیونکہ اس کا سارا مال واجب التصدق بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حرام مال سے کسی کا صدقہ قبول نہیں کرتا، بلکہ
وہاں صرف پاکیزہ مال سے کیا ہوا صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 41۔ مسئلہ نمبر 42، کسی نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، کچھ بھی نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کی روح اور حقیقت سمجھنے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ہو، اور ہم اس ظاہری اور مادی قربانی کی طرح اللہ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب